پانچویں بات، مقاصد اور ذرائع ان میں فرق سمجھیں۔ مقصد اور ذریعہ ان میں فرق سمجھیں۔ ایک ہمارا مقصد کیا ہے، ایک اس مقصد کے لیے وسیلہ کیا ہے، دو باتوں میں فرق ہے۔ دین کی اشاعت یہ ہمارا مقصد ہے، اس دین کی اشاعت کے لیے قلم یہ وسیلہ ہے، اس کے لیے کاغذ یہ وسیلہ ہے، اس کے لیے ہماری درسگاہ یہ ہمارا وسیلہ ہے۔ اصل مقصود وہ دین کی اشاعت ہے، باقی اس کے ذرائع اور وسائل ہیں۔ ذرائع اور وسائل ہر دور میں بدلتے رہتے ہیں، مقصد نہیں بدلا کرتا۔ وسائل اور ذرائع بدلتے رہتے ہیں، مقصد نہیں بدلتا۔ ایک وقت تھا کہ کوئی شخص بیت اللہ حج یا عمرہ کے لیے جائے، وہ پیدل جاتا، وہ گھوڑے پر، خچر پر، اونٹ پر، گدھے پر سوار ہو کے جاتا۔ آج حج اور عمرہ پہ جانے والے ایک سال میں کروڑوں افراد ہیں، اور ان میں سے ایک بندہ بھی آپ کو ایسا نہیں ملے گا کہ جو پیدل، خچر، گھوڑے یا گدھے پر سوار ہو کے جائے۔ جو بھی آپ کو ملے گا وہ جہاز پر ملے گا، وہ ریل پر ملے گا، وہ بس پر ملے گا، وہ کار پر ملے گا۔ اب دیکھیں، مقصد حج بیت اللہ ہے اور سواری اس کا ذریعہ ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ سواریاں بدلتی جا رہی ہیں، وقت کے ساتھ ساتھ سواریاں بدلتی جا رہی ہیں۔ میں نے ایسے اشخاص نہیں دیکھے کہ جو یہ کہیں کہ میں عمرہ چھوڑ دوں گا، جہاز پہ نہیں بیٹھوں گا، میں حج چھوڑ دوں گا، میں جہاز پہ نہیں بیٹھوں گا۔ کیوں؟ اس لیے اگر میں نے آج کے دور میں حج یا عمرہ کرنا ہے تو مجھے پاسپورٹ بنوانا ہے، جو تصویر کے بغیر نہیں بنتا۔ میں نے ویزا لینا ہے، جو تصویر کے بغیر نہیں بنتا۔ میں نے جہاز پہ بیٹھنا ہے، اور تقریباً 99% سے زیادہ جہاز میں ایئر ہوسٹر خاتون ضرور ہوتی ہے۔ میں نہیں جا سکتا، میں نے نہیں دیکھا۔ وہ ہر بندہ کہتا ہے جی میری مجبوری ہے، میں نے حج عمرہ کرنا ہے، اب وہ پاسپورٹ کے بغیر ہوتا نہیں، تصویر کے بغیر ویزا نہیں، اور جہاز کے بغیر جا نہیں سکتے، میری مجبوری ہے، میں مجبور ہوں۔ اس کا معنی ہے کہ آپ نے تسلیم کر لیا ہے کہ حج اور عمرہ ایک مقصد تھا، میں نے اس کو حاصل کرنے کے لیے جہاں مجبور ہوا تو میں نے وہ ذریعہ استعمال کیا جس ذریعے کو عام حالات میں جائز بھی نہیں کہہ رہا، آپ نے تسلیم کر لیا۔ تو دیکھیں، مقصد نہیں بدلنا، ذریعہ اور وسیلہ بدلتا رہتا ہے۔ اسی طرح ایک شخص علم کو حاصل کرنے کے لیے خاص بندے کے پاس جاتا ہے اور ان کے پاس رابطے کی کوئی صورت نہیں ہے، تو کبھی وہ پیدل جاتا، کبھی وہ اونٹ جانور پر سوار ہو کے جاتا۔ آج جانور پر یا پیدل سوار ہو کے نہیں جاتا، کسی اور سواری پر بیٹھ کے جاتا ہے، وہ سائیکل ہو، موٹر سائیکل ہو، کار ہو، بس ہو، ٹرین ہو، جہاز ہو۔ لیکن کوئی بھی نہیں کہتا کہ میں نہیں جاؤں گا، کیونکہ یہ ذریعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں تھا۔ کوئی بھی نہیں کہتا، وہ سمجھتا ہے میری مجبوری ہے، میں نے جانا ہے۔ مقصد نہیں بدلنا چاہیے، ذریعہ بدلتا رہتا ہے۔ ایک وقت تھا کہ بڑا مجمع ہوتا، ایک بندے کی آواز جاتی، اور جہاں تک اس کی آواز نہ جاتی آگے دوسرا بندہ ہوتا۔ اگر آپ کو یہ بات عام نہ سمجھ آئے تو نماز تو آپ سمجھ سکتے ہیں، جہاں بڑی جماعتیں ہیں وہاں امام کے بعد مکبر بھی ہوتا ہے، لیکن آج لاؤڈ سپیکر ہوتا ہے تو مکبر نہیں ہوتے۔ تو لاؤڈ سپیکر نے اس مکبر کی ضرورت کو پورا کیا ہے، تو بغیر مکبر کے لوگ لاؤڈ سپیکر پر آواز آ رہی ہے اور نماز پڑھ رہے ہیں۔ مقصد کیا تھا؟ نماز۔ وسیلہ اور ذریعہ بدلا ہے، وسیلہ اور ذریعہ بدلا ہے، لیکن اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ امام کی صفوں سے آپ اتصال ہی چھوڑ دیں کیونکہ آواز آ رہی ہے، نہ۔ امام کے پیچھے صف کا ہونا ضروری ہے، اس صف کا اس کے پیچھے ہونا ضروری ہے۔ اسے کہتے ہیں صفوف کا اتصال۔ اگر صف متصل نہ ہو اور آواز چلی جائے، وہ اگر امام کی آواز پہنچے اور صف متصل نہ ہو اور مسجد نہ ہو تب بھی نماز نہیں ہوتی، اور اگر امام کے علاوہ لاؤڈ سپیکر کی آواز پہنچے اور صف متصل اور مسجد سے باہر ہوں تب بھی نماز نہیں ہوتی۔ ایک یہ کہ مسجد بہت بڑی ہے، امام آگے ہے، مختلف 10 صفوں کے بعد کھڑا ہوا ہے، یہ مکروہ تو ہے،
لیکن نماز ہو جائے گی۔ اور ایک یہ کہ مسجد سے باہر کھڑا ہوا ہے، امام اور مقتدی کے درمیان بہت فاصلہ ہے، تو اس کی نماز نہیں ہوتی۔ آج بہت ساری جگہوں پر دیکھا جاتا ہے کہ لاؤڈ سپیکر کی آواز پہ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو میں آپ عرض کروں، دیکھیں جہاں ذریعہ ناجائز ہو رہا ہے ہم کہہ رہے ہیں ناجائز ہے، جہاں ذریعے سے مقصد فوت ہو رہا ہے ہم کہتے ہیں ٹھیک نہیں ہے، جہاں مقصد فوت نہیں ہوتا اور ذریعے سے کام ہوتا ہے وہاں ٹھیک ہے۔ یعنی امام موجود ہے، امام کے پیچھے ایک صف ہے، دوسری ہے، صفوف کا اتصال ہے لیکن آواز نہیں جا رہی۔ تو پہلے آواز مکبر کے ذریعے جاتی تھی، اب آواز لاؤڈ سپیکر کے ذریعے جا رہی ہے۔ اور چونکہ جماعت میں صفوف کا اتصال شرط ہے، اگر صفوف کا اتصال نہیں ہو رہا، اب آواز جا بھی رہی ہے تو نماز نہیں ہوگی، کیونکہ مقصد ہی فوت ہو گیا نا۔ مقصد تو نماز ہے اور باجماعت ہے، باجماعت کا معنی صفوف میں اتصال ہے۔ اگر صفوف میں اتصال نہیں ہے تو یہ جماعت کون سی ہے؟ یہ تو انفرادی نماز ہے، آپ نے اس کو اکٹھے کا نام دے دیا ہے، یہ کون سی اجتماعی اکٹھی نماز ہوگی؟ مقصد اور وسیلہ ذریعہ، اس میں فرق سمجھیں۔ اسی طرح دین کو بیان کرنا ہمارا مقصد ہے، اس کا ایک ذریعہ کتاب ہے، اس کا ایک ذریعہ زبان ہے، اس کا ایک ذریعہ آج کے دور میں انٹرنیٹ ہے، آج کے دور میں آن لائن ہے، یہ سب اس کے ذرائع ہیں۔ ذرائع ٹھیک استعمال کریں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اور میں ایک مرتبہ سعودی عرب خبر میں تھا اور ایک نوجوان کو میں سمجھا رہا تھا کہ آپ آن لائن ہمارے عالم کورس میں شرکت کریں۔ اس کا اشکال یہ تھا کہ نہیں، دین تو وہی ہے اور طریقہ بھی وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، نہ دین بدل سکتا ہے نہ طریقہ بدل سکتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین پڑھانے کا طریقہ آپ نے صحابہ کو پڑھایا، صحابہ رضی اللہ عنہم نے تابعین کو پڑھایا، تابعین علیہم الرحمہ نے اتباع تابعین کو پڑھایا، اتباع تابعین علیہم الرحمہ نے آگے لوگوں کو پڑھایا، یہی طرز ہے۔ تو دین اور نہیں بدلتا اور طریقہ دین بھی نہیں بدلتا۔ تو میں نے اسے پوچھا کہ خبر سے اگر حج عمرہ پر جانا ہو تو دین ہے کیا؟ جی دین ہے۔ میں نے کہا وہاں جانے کا طریقہ، پہلے جانے کا طریقہ اونٹ تھے، آج تم خبر سے اگر اونٹ پہ جانا چاہو تو اونٹ مل جاتا ہے؟ کہا جی مل جاتا ہے۔ میں نے کہا اونٹ پہ جانا چاہو تو گورنمنٹ روک دیتی ہے؟ کہا جی نہیں۔ تو میں نے کہا پھر اونٹ پہ چلے جاؤ، اب آپ خبر سے جہاز پہ کیوں جاتے ہو؟ میں نے کہا بیٹا آج آپ نے خبر سے کعبہ تک جانے کے لیے آپ راستہ اختیار کرتے ہیں دمام، دمام سے جہاز، جہاز سے جدہ یا مدینہ۔ اس راستے میں لڑکیاں بھی آ رہی ہیں، اس راستے میں نامحرم بھی آ رہی ہیں، اور جو دین کے ساتھ طریقہ تعلیم میں دے رہا ہوں، میں اور آپ براہ راست آن لائن چل رہے ہیں، میں اور آپ کے درمیان کوئی لڑکی بھی نہیں ہے۔ آپ کی اہلیہ، آپ کی بہن، ہمارے یہاں خواتین سے بڑے درمیان میں مرد بھی کوئی نہیں ہے۔ تو یہ بات میری سمجھ سے باہر ہے۔ ایک طریقہ ایسا جس میں نامحرم آ رہے ہیں، آپ اس کو اختیار کر رہے ہیں، اور ایک وہ طریقہ جس میں نامحرم نہیں آ رہے، آپ اس کو اختیار کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہ مجھے فرق سمجھائیں ذرا۔ اب دیکھیں، نہ مانو کا علاج نہیں ہے، ضد کا علاج نہیں ہے، ہم نے تو بات سمجھانی ہے نا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بات سمجھانے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں یہاں استنبول میں مسجد ہے، جامع مسجد چاملیجہ، بہت بڑی مسجد ہے، یہاں طیب اردغان نے بنائی ہے۔ تو میں گیا، میرے ساتھ ایک نوجوان تھا اور اس کے پاس کیمرہ تھا، آگے میں کچھ احباب مل گئے، تو انہیں ملتے ہی پہلے اچھی خاصی گفتگو کیمرے پر کی، اور پھر بعد میں کہا کہ مولانا معاف فرمائے، ہم تو ڈاکٹر ہیں اور دین میں لگے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو ہمیشہ معاف فرمائے۔ میں نے کہا جو آپ نے تقریر کرنی تھی کر لی، اب آپ نے پیچھے کیا چھوڑا؟ آپ شروع میں کہتے کہ ہم ڈاکٹر ہیں، مولانا صاحب آپ عالم مسائل بسائیں، جو آپ کے ذہن میں باتیں تھی آپ نے کیا نہیں، وہ میڈیا پر رگڑا لگایا۔ پھر میں نے پوچھا کہ آپ کہاں سے تشریف لائے ہیں؟ کہا جی ہندوستان تھے۔ میں نے کہا آپ کیوں آئے ہیں؟ کہا دین کا کام کرنے کے لیے۔ میں نے کہا کس پر بیٹھ کر آئے ہیں؟ کہا جہاز پر۔ میں نے کہا اس میں نامحرم لڑکیاں تھیں؟ کہا جی تھیں۔ میں نے کہا گناہ آپ نے کیوں کیا؟ آپ نہ آتے اور اللہ تعالیٰ سے عرض کرتے قیامت کے دن، یا اللہ ہم استنبول جانا چاہتے ہیں، ہندوستان تھے تیرے دین کی خدمت کے لیے، لیکن جائز ذریعہ نہیں تھا، درمیان میں نامحرم عورتیں تھیں، ہم نہیں گئے۔ آپ کو میرا کیمرہ نظر آ رہا ہے جس میں نامحرم عورت نہیں ہے، اور آپ کو وہ جہاز نظر نہیں آ رہا جس میں نامحرم عورتیں بھی ہیں۔ ضد چھوڑیں، بات سمجھنے کی کوشش کریں۔ میں نے کہا تنقید کا مجھے حق تھا کہ میں کرتا، میں خاموش ہوں۔ آپ کا مزاج بھی تنقید نہیں ہے، آپ کے کام میں بھی تنقید نہیں ہے، اور آپ پھر بھی تنقید کر رہے ہیں، اور پھر بھی کہتے ہیں ہم معتدل اور یہ متشدد ہے۔ یعنی جو تنقید کرنی چاہیے وہ تنقید نہیں کر رہا، اور آپ کو نہیں کرنی چاہیے آپ کر رہے ہیں۔ آپ معتدل اور میں متشدد ہیں۔ اللہ کے لیے چھوڑیں ان باتوں کو،
بات سمجھنے کی کوشش کریں. میں نے آپ کو عزت دی ہے، احترام دی، آپ کو ملا ہوں، آئیں کھانا کھائیں، پانی پئیں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی دین کی خدمت کی توفیق دے، اللہ آپ کو بھی دین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے. خیر، میں نے مختصر بات عرض کی ہے. مقصد اور وسیلہ، مقاصد اور وسائل میں فرق سمجھے. مقاصد میں تبدیلی نہیں آنی چاہیے، وسائل وقت کے ساتھ ساتھ بدلتے رہتے ہیں. مقاصد نہیں بدلتے، وسائل بدلتے ہیں. ہاں، یہ ضروری ہے کہ وسائل ناجائز نہ ہوں، وسائل جائز ہوں، اور جہاں ضرورت پڑ جائے، کوئی گنجائش، کوئی چارہ نہ اس کے بغیر، تو وہاں بقدر ضرورت ہو، بقدر ضرورت. مجھ سے بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ کس حد تک ہم میڈیا کا استعمال کر سکتے ہیں، کس حد تک ہم ویڈیوز بنا سکتے ہیں. تو میں مختصر لفظوں میں جواب یہ دیتا ہوں کہ آپ بوقت ضرورت، بقدر ضرورت میڈیا استعمال کریں. بوقت ضرورت، بقدر ضرورت میڈیا استعمال کریں. بوقت ضرورت، بقدر ضرورت اپنی ویڈیو کو عام کریں. بس اس سے آسان ترین گفتگو میں کیا آپ کی خدمت میں عرض کروں. اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. چھٹی